اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہیں، بلکہ وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اوپر ایسے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو غیظ تند خو سخت مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا انہیں حکم کرتا ہے اس کو کرتے ہیں، ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا کر کے بیٹھ جائے اور مطمئن ہو جائے کہ بس میرا اپنا کام بن گیا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ جو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے تو بڑا دیندار سمجھا جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، روزوں کا بھی اہتمام ہے، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی اہتمام ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کے گھر والوں کو دیکھو، وہ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ان کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا مغرب کی طرف ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، آج ہمیں یہ فکر ہے کہ میں صف اول میں نماز پڑھ رہا ہوں، صف اول میں حاضری دے رہا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ میرا کام بن جائے گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر ہمیں اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہوئی، گناہوں سے بچانے کی فکر نہ ہوئی، تو کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر کے نجات نہیں پا جاؤ گے، اے اللہ میں اپنے عمل کا مالک تھا، یہ اپنے عمل کے مالک تھے، بلکہ ان کو بھی گناہوں سے بچانا تمہارے فرائض میں شامل تھا۔ اگر اس میں کوتاہی کی، اس میں لاپرواہی کی، اس پر مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی اللہ کے یہاں میدان قیامت میں پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں در حقیقت ایک شبہ اور اشکال کے جواب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ شبہ یہ ہے جو عام طور پر بکثرت ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اگر آج کسی سے یہ کہا جائے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ، دین کی باتیں ان کے کانوں میں پہنچاؤ، تو عام طور پر یہ جواب ملتا ہے آج ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بیوی کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماحول اور معاشرے کی خرابی سے متاثر ہو کر کے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں یہ جانے، ان کا کام جانے۔ اور دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو آخرکار کافر رہا، وہ اس کو آگ سے نہ بچا سکے، طوفان سے نہ بچا سکے، تو ہم نے بھی کوشش کر لی۔ قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے توجہ رکھنا، یہ بات اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کی اور دین کی طرف لانے کی کوشش کر لی تو اب ماں باپ بری ذمہ ہو جائے گا، اب اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم نے کس حد تک ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، کس درجے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہیں۔ فرض کرو
کہ اگر کہیں بہت سخت آگ چل رہی ہو، آگ کا طوفان ہو، بہت بھیانک اور خوفناک آگ کا منظر ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو جائے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، پھر ہمارا اور آپ کا کوئی نادان بچہ ہو آگ کو خوبصورت سمجھنے لگے، خوش منظر سمجھنے لگے اور آگ کی طرف قدم بڑھانے لگے اور ہم دور بیٹھے اشارہ کرتے رہے بیٹا ادھر مت جائیے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے بیٹا، راکھ بن جاؤ گے، لیکن وہ بچہ ان تمام باتوں کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے آگ کے اندر داخل ہو جائے تو مجھے بتاؤ کیا میدان قیامت میں اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے اللہ ہم نے تو بہت سمجھایا، بہت روکنے کی کوشش کی، بہت منانے کی کوشش کی، لیکن یہ اللہ یہ ہماری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے آگ کے اندر داخل ہوا۔ اگر کوئی باپ اپنی حقیقی اولاد کو اس کنڈیشن میں دیکھ لے اس کی نیند حرام ہو جائے گی، بھوک پیاس حرام ہو جائے گی، چین و سکون غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جب تک اٹھا کر کے اپنے بچے کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا اور سمندر کی موجوں کی طرح اس کے اوپر اپنا پیار نہیں چھلکائے گا اس وقت تک اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی معمولی سی آگ کو دیکھ کر کے تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ تم زبانی جمع خرچ کو کافی نہیں سمجھتے ہو، اور جہنم کی آگ تو ایسی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے، پھر اس آگ کے بارے میں زبانی جمع خرچ کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ کہنا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ کہنے کی نہیں تھی۔ اور یہ جو دلیل دی جا رہی ہے نا عزیزوں، میں بات کو بہت سنجیدگی کے ساتھ جوش و جذبات میں کم اور ہوش و خرد کے ساتھ زیادہ کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخرکار کافر رہا، وہ اس کو آگ سے نہ بچا سکے تھے، طوفان سے نہ بچا سکے تھے، تو ہم نے بھی کوشش کر لی، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہ تو دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنے بیٹے کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے محنت کی، 900 سال تک محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے اور سلسلے دعوت اسلام کرتے رہے، جب وہ راہ راست پر نہیں آیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، آج اگر ہم کسی کو ایک مرتبہ روک دیں، ایک دو مرتبہ سمجھا دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ نہیں عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا ہے۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی اس قدر فکر ہے، ہر ماں باپ کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھے اسکول اور کالج کا انتخاب کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچرز کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا کریئر شاندار ہو جائے، ان کو معاشرے کے اندر ایک مقام حاصل ہو جائے، ان کا کھانا اچھا ہو جائے، ان کا پینا اچھا ہو جائے۔ آج ان تمام چیزوں کی ہم فکر کر رہے ہیں، کیا ہم نے دین کی فکر کی ہے؟ کیا آج ہمارے بچے بے دینی کے ماحول میں جی رہے ہیں، بے دینی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کون دنیا سے کس حال میں جا رہا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آج اس کی ہم فکر نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ایک صاحب تھے، بڑے اچھے خاصے نمازی، دیندار، تہجد گزار، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کر لی۔ اب ایک دن یہ صاحب جو بڑے اچھے خاصے نمازی تھے، دیندار تھے، تہجد گزار تھے، کہنے لگے میرے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کر لی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اچھی ملازمت مل گئی، البتہ میرا بیٹا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا ہے،
لیکن اس کا کریئر شاندار ہو گیا، معاشرے کے اندر اس کو ایک مقام حاصل ہو گیا، گویا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، اب لوگوں نے سمجھا یہ مر گئے، یہ زندہ ہے، حالانکہ وہ مرا ہوا تھا۔ اب لوگ آئے، لوگ کہنے لگے یار یہ ہلتا جلتا کیوں نہیں ہے، اسے کیا ہوا؟ کہا بھئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اب ڈاکٹر حضرات کو بلایا گیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ ذرا آپ دیکھ کر کے بتائیے اس کو ہوا کیا ہے، یہ ہلتا کیوں نہیں ہے، حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ ڈاکٹر سے نے دیکھا، آ کر کے کہا اور معائنہ کیا کہ دیکھو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء اس کے سلامت ہیں، بالکل صحیح سالم ہے، اس کے کان بھی ٹھیک ہے، ناک بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو پھر کیا ہوا، یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بس ذرا سی معمولی سی جان نکلی ہے اور کوئی بڑا نقص پیدا نہیں ہوا ہے، آج یہی حال ہے ہمارا، آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اگر فکر نہیں ہے تو دین کی فکر نہیں ہے، دین کی طرف توجہ نہیں ہے، اگر دین اتنا ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نمازوں کی، مسجدوں میں آنے جانے کی اور تہجد گزاری کی تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا، آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنے مستقبل کو سنوار لیا ہوتا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایسی نرسری کا انتخاب کرتے ہیں جہاں اسے CAT پڑھایا جا رہا ہے، جہاں اسے PG ٹاک پڑھایا جا رہا ہے، جہاں اسے بلی بندر خنزیر کتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں سکھایا جا رہا، محمد رسول اللہ کا نام نہیں سکھایا جا رہا۔ آج وہ نسل تیار ہو کر کے ہمارے سامنے آ چکی ہے اور زمام اقتدار انہوں نے سنبھال لی ہے، زندگی کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو نہ نمازوں کا طریقہ معلوم ہے اور نہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج پورے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، بڑی معذرت کے ساتھ شاید اکثریت ایسی لوگوں کی نظر آئے گی جن کو نہ تو نماز کا طریقہ صحیح معلوم ہے اور نہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنا ان کو صحیح آتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے انسان کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ آج ہم نماز کو نہیں سیکھتے، ہر کام سیکھتے ہیں، نماز کو نہیں سیکھتے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم نے نیت باندھی اللہ اکبر، پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم نے اس طرح پڑھا ہے جس طرح میں نے پڑھ کے سنایا تو ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ عالم کتنے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو 2 3 4 عالموں کو جانتے ہیں، عالم ارواح کو جانتے ہیں، عالم برزخ کو جانتے ہیں، عالم دنیا کو جانتے ہیں، عالم آخرت کو جانتے ہیں، اور کتنے عالم ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے، اگر ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، عین کی جگہ الف پڑھ دیا، اب ترجمہ ہو گیا تمام کمزوریاں اللہ کے لیے۔ عالمین کا ترجمہ ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور عالمین الف کے ساتھ پڑھ دیا، ترجمہ بدل گیا، تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے عزیزوں بہت ضرورت ہے نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی۔ اگر آج پورے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جنہیں نہ تو قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے نہ نمازوں کا طریقہ صحیح آتا ہے۔ آج اولاد ہمارے سروں پر مسلط ہے، آج اولادیں ہمارے اوپر سوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی مخلوق کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ مثلا کوئی مخلوق ہے جو کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کرے، اللہ کو ناراض کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو آج ہم لوگ دین سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے اور ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ان کو سیلری ٹھیک مل جائے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھا کر کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض کیا۔ آج یہی مخلوق ماں باپ کے سروں پر مسلط ہے، ماں باپ کے اوپر سوار ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ پڑھنے کے لیے بھیجا جہاں ماں باپ کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کی حرمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور پھر بڑھاپے میں روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزوں، پہلے یہ سوچ لیا ہوتا ہم نے کس قوم کا سبق پڑھایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی قوم کی تعلیم دلائی ہے، ارے جس قوم کی تعلیم کی تہذیب ہی یہ ہو کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو نرسنگ ہوم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ بوڑھا باپ وہاں بڑا بڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان، ایک تقریباً 50 سال کے بزرگ مجھے ملے، شہر غازی آباد کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگے امام صاحب میں نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، انجینئر بنایا، اور جوان ہونے پر میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ ایک وقت یہ آیا، بیٹے نے کہا پاپا تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے مغربی ممالک کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے اس کو نرسنگ ہوم کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے۔ بوڑھا باپ وہاں پڑا پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اس دنیا کو خیر بات کہہ دیتا ہے، اس زندگی کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ وہاں کے جو مینیجر تھے انہوں نے فون کر کے بتایا جناب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بڑی افسوسناک خبر سنائی ہے، آپ ایک کام کریں میرے باپ کی تجویز و تدفین کا بندوبست کر دیں اور بل بنا کر کے مجھے بھیج دیجیے گا، جو بل ہوگا اس کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ یہ ہم نے مغربی ممالک کے بارے میں پڑھا ہے۔ کراچی کے اندر بھی ایک نرسنگ ہوم قائم کر دیا گیا ہے، وہاں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو فون کر کے بتایا کہ جناب آپ کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو آنے کا وعدہ کر لیا، لیکن پھر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہم آ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کسی میٹنگ میں جانا ہے، آپ ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیجئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ اسی مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کر کے چھوڑے گا۔ آج ہم لوگ اپنی اولاد کو ایسے کنارے پر چھوڑ رہے ہیں جہاں ان کا ذہن بدل جائے، ان کی سوچ بدل جائے، ان کی فکر بدل جائے، پھر انجام کیا ہوگا؟ پہلے تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے دریا میں ڈبو دیا، اس کے بعد کہتے ہو ہوشیار دامن تر مت کرنا۔ اگر ہم نے شروع ہی سے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوتا، دین پڑھایا ہوتا، اللہ کا قرآن سکھایا ہوتا اور نبی کا فرمان سکھایا ہوتا اور کالی کملی والے کی یہ مبارک حدیث سکھائی ہوتی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے 3 چیزیں اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ جب کوئی عالم دین دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لوگ اس عالم دین کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا وہ عالم دین کوئی کتاب تصنیف کر جائے، لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، یا وہ کوئی عالم دین ایسا تھا جو کہیں بچوں کو پڑھاتا تھا، دینی تعلیم دیتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے شاگرد تیار ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور دین کو آگے بڑھایا، آگے پہنچایا، یا اور کوئی صدقہ جاریہ کرا گیا، مثلا کوئی نہر کھدوا دی،
کوئی درخت لگوا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی شفا خانہ قائم کرا دیا، یا اس نے کوئی قرآن کریم چھوڑ دیا، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے چلا گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، جس کا مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا رہے، فیض پہنچتا رہے، ثواب پہنچتا رہے۔ آج جتنی اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر لازمی ہے، اتنی ہی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، جب تک لپک کر ہم ان کو اٹھا نہیں لیں گے اور جب تک سینے سے نہیں لگائیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے۔ کہ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے بھائی بتاؤ؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور کیسا مارو کہ اس کے بدن کے اوپر نشان نہ پڑ جائے، ایسا نہ ہو ہڈی نہ توڑ دی جائے، ایسا نہ مارو کہ اس کے بدن پر نشان نہ پڑ جائے۔ شریعت اسلامی تو کہہ رہی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، لیکن ہم کیا کرتے؟ بچہ 3 سال کا ہوا، بیگ پیچھے ٹانگا، اسکول بھیج دیا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ گھر کی پھلواری ہے، اس کو ابھی کلمہ سکھاؤ، کوئی دعا سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی اور مجھے بہت مختصر کرنے اور وقت ہو چکا ہے، بس 5 منٹ میں اپنی بات کو بڑی معذرت کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں اور کیا وصیت کر رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اگر ہمارا آخری وقت ہو، آخری سٹیٹ ہو اور دنیا سے جانے لگے، ہم تو شاید یہ کہیں گے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد کس طرح زندگی گزارو گے؟ کس سے تعلقات بناؤ گے؟ کس سے بائیکاٹ کرو گے اور کس سے کیا کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ جب بچے جمع ہو گئے تو فرماتے ہیں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج اس فکر کو ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور یہ صرف اپنے اہل و عیال کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان جس کے اوپر اپنا اثر ڈال سکتا ہے، اس سے میدان قیامت میں باز پرس ہوگی۔ کوئی افسر ہے، اس کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کے متعلقین میں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ استاذ ہے، شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے ان کی تعلیم و تربیت میں کیا رول ادا کیا، تمہارا کیا کردار رہا؟ ماں باپ ہے، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ الا سنو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو اور باتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات ایسے ہی تشریف رکھیں۔ ابھی ہمارے سر کے تاج جن بزرگوں کی جوتیوں کے ہم غلام ہیں، یہ اکابر علماء تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ اصل خطاب، اصل بیان ان علماء کا ہوگا۔ یہاں جو بھی بیٹھتا ہے وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔